فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے تیسرے حصے کا 5واں درس ہمارے زیر مطالعہ، جس کی انشاءاللہ تعالی آج ہم کوشش کریں گے کہ تکمیل ہو سکے۔ مطالبات قرآن سیریز میں آپ کے علم ہے کہ ہم نے سورۃ العصر سے مطالعہ شروع کیا اور سورۃ العصر میں جو 4 شرائط آئی ہیں نجات کے لیے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، انہی کی تفصیلات اس پوری سیریز میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تیسرا حصہ اعمال صالحہ کے بیان پر مشتمل اور اس کا 5واں درس ہے سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول کے بیان کے حوالے سے۔ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے تیسرا حصہ عمل صالح اس کا عنوان، اور اس کے ذیل میں ہم کچھ دروس پہلے پڑھ آئے، بندہ مومن کے بنیادی اوصاف اور تکمیلی اوصاف، پھر خاندانی زندگی کے لیے رہنمائی، پھر سماجی اور معاشرتی اقدار، سوشل ویلیوز، سوشل ایولز جس سے دین منع کرتا ہے سوشل ایول سے، ان پر کلام ہوا، اور اب سیاسی ملی زندگی کے رہنما اصول قدر تفصیل سے کئی دروس سورہ حجرات کا مطالعہ ہو رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی بعد میں ایک ٹاپک آئے گا جہاد فی سبیل اللہ کا، علیحدہ سے اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے آج کی تلاوت کا آغاز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آیات پر غور و فکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، اس پر آگے انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ آئیے آج کا درس باقاعدہ آگے بڑھائیں اور آیات پر غور و فکر کریں۔ سب سے پہلے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ارشاد ہوا اس مقام پر، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ حجرات کے مضامین کو سمجھنے کے اعتبار سے ہم نے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے میں اصولی رہنمائی اسلامی ریاست کے لیے، دوسرے حصے میں مسلمانوں کا باہمی اتحاد اور اتحاد کو نقصان پہنچانے والی باتیں جن سے بچنا ضروری، ان کا تذکرہ، اور تیسرے حصے میں اس آیت کے ذیل میں ایک عالمگیر معاشرے کا تذکرہ، وہ ہم نے سورت کے مضامین کے اعتبار سے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج اس آیت کے ذیل میں اسی پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ تو اب آئیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پر کلام کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ تشریح کے اعتبار سے ہے، دی گئی ہدایت کا تعلق پوری نوع انسانی سے ہے۔ قرآن حکیم کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ہاں، قرآن حکیم کم و بیش 13 مرتبہ یہ انداز اختیار کرتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانو، اے انسانو، اے لوگو، اور 89 مرتبہ 89 ٹائمز قرآن کریم کا انداز ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو جو دعوت قبول کر لے وہ ایمان والے ہو جائیں گے۔ البتہ قرآن حکیم کی دعوت عالمگیر ہے، گلوبل ہے، یونیورسل ہے، تمام انسانیت کے لیے قرآن حکیم میں ہدایت کا سامان عطا کیا گیا ہے۔ اگلا نقطہ تشریح کے اعتبار سے اس آیت کا تعلق سورت کے دوسرے اور تیسرے دونوں حصوں سے ہے۔ سورت کے دوسرے حصے میں نقطہ کیا تھا؟ ایمان والوں کا باہمی اتحاد کیسے ممکن ہے، معاشرے کو کیا چیزیں برباد کر دیتی ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے، یہ بیان سورت کے دوسرے حصے کے اعتبار سے تھا۔ تیسرے حصے میں یہی بات جو ابھی پہلے ذکر کی گئی، ایک عالمگیر برادری کیسے وجود میں آ سکتی ہے، پھر مسلمان معاشرے کا غیر مسلم معاشروں سے تعلق کس بنیاد پر استوار ہو سکتا ہے، وہ بنیادیں کیا ہیں، وہ کامن فیکٹرز کیا ہیں،
ان پر بھی کلام ہوگا تیسرے حصے میں۔ تو یہ آیت جس کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ حجرات کے مضامین کے اعتبار سے دوسرے حصے سے بھی اس کا تعلق ہے اور تیسرے حصے سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے۔ اب آئیے سورت کے دوسرے حصے سے تعلق یعنی اس آیت کریمہ کا تعلق سورت کے دوسرے حصے کے مضامین سے کس طرح ہے، آئیے جانیں۔ وہ مجلسی برائیاں جن سے ملت کی شیرازہ بندی ہوتی ہے عام طور پر ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ امت ٹوٹتی ہے، امت کا اتحاد پارا پارا ہوتا ہے کچھ برائیوں سے، جیسے کہ ہم نے سمجھا مذاق اڑانا اور تانے دینا اور برے نام رکھنا اینڈ سو آن۔ یہ اکثر برائیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے۔ اب اہم نقطہ کیا ہے؟ فرمایا گیا تمام انسان ایک خالق کی مخلوق اور ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں اور ایک عالمگیر برادری کا حصہ ہیں۔ بہت اہم بات آ رہی، سارے انسانوں کا خالق ایک اللہ سبحانہ وتعالی اور سارے انسانوں کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام ہیں۔ یہ دو بنیادیں تمام انسانوں میں مشترک ہیں، اس ناطے سب برابر ہیں، ایک اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے اور ایک آدم حوا علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سب برابر ہیں اور ایک عالمگیر برادری کا حصہ۔ بڑی عجیب اور دلچسپ بات ہے، تمام انسانوں کی رنگت ایک نہیں، زبان ایک نہیں، خطہ ایک نہیں، حتیٰ کہ مذہب اختیاری طور پر یعنی کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی یہودی بن جاتا ہے، وہ بھی ایک نہیں، مگر سارے انسانوں کا خالق ایک اللہ ہے۔ سارے انسانوں کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام، یہ دو اہم بنیادیں ہیں ایک عالمگیر برادری کو قائم کرنے کے اعتبار سے۔ یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی۔ تو جو حقیر سمجھ کر برائی کی جاتی، مذاق اڑایا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، برے نام رکھے جاتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے۔ کیوں حقیر سمجھتے ہو؟ ساری مخلوق، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں اور ایک آدم حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس ناطے برابر ہیں اور اس ناطے ایک عالمگیر برادری کا حصہ۔ یہ سورت کے دوسرے موضوع سے یا مضمون کا جو دوسرا حصہ ہے سورت کا، اس سے اس کا تعلق بنا۔ اب آئیے جو آیت کریمہ زیر مطالعہ ہے سورت کے تیسرے حصے سے اس کا تعلق کیا بنتا ہے، اس کو آئیے جانیں۔ پوری نوع انسانی کے درمیان وحدت کی اساس، وحدت ایک ہو جانا، یکسو ہو جانا، مل جانا، جڑ جانا، ایک ہو جانا، وننس جسے انگلش میں کہا جائے گا۔ تو جیسے کہ ہم نے سورت کے مضامین کے اعتبار سے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک مسلمان معاشرے کا دیگر معاشروں کے ساتھ، غیر مسلم معاشروں کے ساتھ کیا تعلق ہوگا یا ایک عالمگیر وحدت کی بنیاد کیا ہوگی، یہ موضوع ہے تیسرا اس سورت کے مضامین کے اعتبار سے۔ تو سورت کے تیسرے حصے سے تعلق کیا ہے؟ پوری نوع انسانی کے درمیان وحدت کی اساس، دو بنیادیں، خالق سب کا ایک اللہ اور اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام ہے سب کے۔ اگلا نقطہ، تمام انسان ایک خالق کی مخلوق اور ایک ہی والدین کی اولاد ہونے کی وجہ سے برابر ہے۔ دوبارہ یہ بات آگئی کامن فیکٹر کے اعتبار سے، رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر تعصبات کو اسلام کے سوا کوئی نظریہ ختم نہیں کر سکتا۔ بقیہ نظریات کے اندر تعصب آ جاتا ہے زبان کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے اور اعتبارات سے، مگر اسلام بتاتا ہے کہ سب کا خالق ایک اللہ، سب کے اولین والدین آدم و حوا، اس ناطے یہ رنگ، نسل، زبان، خطے وغیرہ کے تعصبات کا خاتمہ فقط اسلام اور اس کی تعلیم ہی کر سکتی ہے۔ بہت مشہور خطاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر مسند احمد میں بھی الفاظ آئے ہیں۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کا مبارک ارشاد، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ ان الفاظ کا ترجمہ، اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے والدین بھی ایک، سن لو کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے۔ یہ آیت کریمہ جس کا مطالعہ کریں اس میں بھی یہ بات آئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نگاہوں میں تم میں سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو۔ حدیث مبارک میں بھی آیا، رنگ نسل کی بنیاد پر کوئی کسی کی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار فقط تقوی ہے۔ اس اعتبار سے ایک اور اہم نقطہ، اگر معاشرے میں برتری کی بنیاد دولت یا اقتدار نہ ہو بلکہ اخلاق و تقوی ہو تو انسانوں کے مابین مسابقت مثبت اور مفید یعنی پروڈکٹیو خطوط پر پروان چڑھتی ہے اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔
یہ بہت اہم بات ہے۔ عام طور پر ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں دولت ہے تو عزت ہے، دولت نہیں تو ذلت ہے، مال زیادہ ہے تو بڑی اہمیت ہے، مال کم ہے تو اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ تو بھائی اگر مال معیار بنا لے تو پھر مال ہی جمع کرنا ہے، کیونکہ عزت تو مال کی بنیاد پر ہے۔ اب گلا کاٹ کے مال کماؤ، جائیداد ہڑپ کر کے مال کماؤ، جھوٹ بول کر مال کماؤ، ملاوٹ کر کے مال کماؤ، پوری قوم کا سودا کر کے مال کماؤ، مال ہی کمائیں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرہ کیوس اور انتشار و تباہی کا جو ہے وہ کیا ماجگاہ بن جائے گا۔ اس کے برعکس دولت نہیں، شہرت نہیں، بلکہ تقوی، نیکی، خیر، اخلاق، یہ چیزیں اگر معیار ہو، بھئی تقوی والے تو اس کا مقام اللہ کی نگاہوں میں بلند ہے، کردار والے تو اس کی عزت ہونی چاہیے۔ اگر تقوی معیار بنتا ہے، اخلاق معیار بنتا ہے، کردار معیار بنتا ہے، تو اب مسابقت کہاں ہوگی؟ اب کمپٹیشن کہاں ہوگا؟ اس رخ پر ہوگا۔ اس سے معاشرے کو خیر ملے گا، نیکی پروان چڑھے گی، صالح معاشرہ وجود میں آئے گا، ہمدردی کے جذبات پروان چڑھیں گے اور لوگ نفع کا باعث بنیں گے دوسروں کے لیے۔ یہ قرآن پاک نے وہ بنیاد عطا فرمائی کہ آج بڑی بڑی جمہوریت کی دعوے دار اقوام اور سیکولرزم کے دعوے دار بڑے بڑے ممالک، ان کے ہاں بھی گورے اور کالے کا رنگ فرق ختم نہیں ہو سکا، اور ان کے ہاں بھی یہ کیوس اور انتشار، یہ تعصبات ختم نہ ہو۔ ان کا خاتمہ اگر کر سکتا ہے تو وہ فقط اسلام کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک اور اہم نکتہ، انسانوں کی مختلف گروہوں اور قبائل میں تقسیم محض تعارف یعنی پہچاننے کی سہولت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ بھئی دیکھیں سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے تو کتنی بوریت کا معاملہ ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ کی صناعی و خلاقی ہے۔ یہ چائنیز چلا آ رہا، یہ افریقن چلا آ رہا ہے، کیا خیال، یہ انڈونیشین چلا آ رہا ہے، چہرے سے ہی ملک سامنے آ جاتا ہے، کچھ اقدار سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ کنبے قبیلے ان کی تقسیمیں کاہے کے لیے ہیں؟ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عزت رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ برادری کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ کے کسی کی قدر و قیمت اگر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے، گناہوں سے بچنے والا اور ہمیں خیر میں آگے بڑھنے والا بنا دے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے، خوب خبر رکھتا ہے۔ تقوی دل میں ہوتا ہے نا، اللہ کو خوب معلوم ہے کس کے دل میں تقوی ہے، ہمیں خامخواہ اپنی نیکیوں کے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ مطالبات قرآن سیریز کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا۔ ایک عالمگیر برادری کی دو اہم بنیادیں، سب کا خالق ایک اللہ سبحانہ وتعالی اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام ہے، اس پر بات مکمل ہوئی، اور عزت تقوی کی بنیاد پر اللہ کے نگاہوں میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی اسی معیار کو اپنانے اور اپنے متقی بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 کا ترجمہ، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 14 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، قرآن حکیم کی واحد آیت ہے جہاں اسلام اور ایمان کی اصطلاحات مقابل کے طور پر لائی گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے ہم معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں الفاظ، مسلم اور مؤمن ایک دوسرے کے سنونیم کے طور پر، مترادف کے طور پر، ہم معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ یہ واحد مقام قرآن حکیم کا جہاں اسلام اور ایمان میں کچھ فرق بتایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، بتایا جا رہا ہے تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے ہو ابھی، تو اب سوال پیدا ہوگا پھر ایمان کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت اگلی آیت میں آ جائے گی، آیت نمبر 15 میں انشاءاللہ۔ تو پہلا نقطہ، یہ واحد مقام قرآن کریم کا جہاں اسلام اور ایمان اصطلاحات یہ دونوں مقابل کے طور پر آئیں، یعنی ان میں کچھ فرق اس مقام پر بیان ہوا، ورنہ عام طور پر یہ سنونیم کے طور پر، ہم معنی کے طور پر، مترادف کے طور پر دونوں اصطلاحات استعمال ہو جایا کرتی ہیں۔
چند نو مسلموں کے ایمان کے دعوے کی نفی کی گئی لیکن ان کے اسلام کا اثبات کیا گیا۔ 9 مسلم نئے نئے اسلام قبول کرنے والے، یہ قبیلے کے کچھ افراد تھے، اسلام میں داخل ہوئے اور آ کر کچھ انہوں نے اظہار کیا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ کہا جا رہا ہے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم کو ہم اسلام لائے ہیں۔ تو ان کے ایمان کے دعوے کی نفی کی گئی اور ان کے اسلام کے قبول کرنے کا اثبات کیا گیا، اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایمان کے دعوے کی نفی اور اسلام کے اقرار کا اثبات کیا جا رہا ہے۔ تم کہو اسلمنا، ہم ایمان لائے۔ اسی سے معلوم ہو رہا ہے ایمان اور اسلام میں کچھ فرق ہے، ابھی اور آگے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی بات، زبانی اقرار کو اسلام اور قلبی یقین کو ایمان کہا گیا ہے۔ اقرار کیا زبان سے اسلمنا، قولوا اسلمنا، تم قوم اسلام لے آئے، لیکن ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا ہے۔ تو قلبی یقین کو ایمان کہا گیا اور زبان کے اقرار کو اسلام کہا گیا۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ جی ہاں، یاد آ گیا ہوگا، بچپن سے ایمان مجمل پڑھتے آئے ہیں۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار، و تصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کی۔ یاد آیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اس کی ذات و صفات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اللہ کے تمام احکام کو قبول کیا۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کی۔ تو اسلام اقرار ہے اور ایمان قلبی یقین، دل سے ماننے کا نام ہے۔ فرق ہو گیا نا؟ ورنہ عام طور پر مسلم اور مؤمن ہم معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں الفاظ، مگر بہت اہم مقام ہے جہاں اسلام اور ایمان کو فرق کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ زبانی اقرار کا نام اسلام اور قلبی یقین کا نام ایمان بیان کیا گیا اس مقام پر۔ ایک اور اہم نقطہ، اسلام عام ہے اور ہر مسلمان اس سے بہرور ہے، لیکن ایمان خاص ہے۔ زبان کا اقرار تو ہر ایک کے پاس ہے، حتیٰ کہ منافقین، عبداللہ بن ابی جیسے لوگ، کلمہ پڑھتا تھا، وہ نمازوں میں آتا تھا، جمعے کے دن پہلی صف میں تھا، اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا، ایسے ہی ہے نا، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو اسلام عام ہے، ہر کلمہ گو مسلمان کو کہا جائے گا بھائی صاحب ایمان، اس معنی میں کہ اس نے اقرار کیا ہے، یہ بندہ مومن ہے، بندہ مسلم ہے، مگر ایمان خاص ہے۔ جیسے کہ منافقین، ان کے دلوں میں قرآن پاک کہتے ہیں لم تؤمن قلوب، ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ تو اسلام عام ہے، ہر مسلمان کو وہ حاصل ہے، البتہ ایمان خاص ہے، وہ باطن کی کیفیت کا نام۔ اور آپ کو یاد آیا ہوگا جب ہم نے مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کا مطالعہ کیا تھا تو ہم نے حقیقت ایمان پر بھی کلام کیا تھا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا فرق بھی ہوا تھا۔ اقرار کی سطح پر سارے مسلمان برابر ہیں، یاد آیا، لیکن تصدیق کی سطح پر فرق ہو جاتا ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، عمل کے اعتبار سے بڑھتا بھی ہے، یاد آیا۔ دنیا کے حقوق اقرار کی بنیاد پر مسلمانوں والے مل جائیں گے، مگر آخرت کی کامیابی کے لیے حقیقی ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے، یاد آیا۔ یہ سارے مباحث ہم نے مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے میں حقیقت ایمان کے موضوع کے تحت بھی الحمدللہ سمجھے تھے۔ اسی آیت کریمہ میں کچھ اور باتیں، کیا الفاظ آئے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ایک شخص ابھی تازہ اسلام میں داخل ہوا، ابھی محنت کرے گا، ایمان کی بڑھوتری کا مرحلہ بھی آئے گا، مگر کلمہ پڑھتے ہی نیک عمل میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان رحیمی کا اظہار ہے، اس کا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ مفسرین نے اور کچھ بھی بیان کیا۔ ایک قول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اس آیت میں جن 9 مسلموں کا ذکر ہے، نہ وہ مومن تھے اور نہ ہی منافق۔ کیا مطلب؟ کلمہ تو انہوں نے پڑھا، مگر وہ حقیقی ایمان جو دل میں یقین قلبی والا ہوتا ہے ابھی تو مرحلہ بعد میں آئے گا، مگر یہ منافق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر داخل ہوئے ہیں، ان کی دل جوئی ہے، تم نیک عمل کرو گے تمہارے عمل میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں فرمائے گا۔ یہ ایک رائے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، نہ یہ مؤمن ہے، وہ تصدیق بالقلب والے، نہ منافق ہیں، مگر نیک عمل کریں گے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرمائے گا۔ کہا جا سکتا ہے گویا وہ لوگ ایمان اور نفاق کے درمیان 0 لیول کی کیفیت پر تھے۔ کیا مطلب؟ آپ 0 کا لیول رکھیں،
رائٹ پر پلس 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 کرتے چلے جائیں، لیفٹ پر مائنس 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 کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی جماعت تو اعلیٰ ترین جماعت، انبیاء کے بعد ہم بات کر رہے ہیں، اس پلس پلس کی انتہا پر آپ کو کون ملیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جتنا ایمان میں بڑھتے گئے وہ انتہا پر ہیں، انبیاء کی جماعت کے بعد ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ادھر زیرو کی طرف مائنس 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 کون؟ یہ عبداللہ بن ابی، وہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، وہ مائنس کی انتہا پر آپ کو مل جائے گا۔ ایسے ہی درمیان میں زیرو لیول، دل میں ایمان بڑھتا جائے گا، بندہ پلس 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 ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر دل میں ایمان نہیں، کلمے کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں، تو کل نیگیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، نہ جانے کس انتہا کو پہنچے، نفاق کی۔ تو زیرو لیول کیا ہے؟ اس کے رائٹ پر پلس پلس کرتے جائیں تو ایمان، اور اس کے لیفٹ پہ مائنس مائنس کرتے جائیں تو نفاق کا معاملہ۔ لیکن یہ تو نئے مسلمان ہیں، ابھی داخل ہوئے تو ابھی پلس میں بڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کا حقیقی ایمان بڑھے گا، لیکن ابھی مائنس والا معاملہ نہیں ہے، تو ابھی زیرو لیول پر ہیں، اقرار کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، مگر نیک عمل کریں گے تو اللہ فرما رہا ہے وہ مقبول ہوگا اور اللہ ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں فرمائے گا۔ اسی تعلق سے ایک اور اہم بات جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کے آغاز میں، وہ ہے قانونی پہلوؤں کے اعتبار سے معاملہ۔ چنانچہ آئیے اسی تسلسل میں اگلا نقطہ دہرا لیتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد اسلام پر ہے، جبکہ ایمان ایک باطنی حقیقت ہے جسے دنیا میں جانچا یا ناپا نہیں جا سکتا۔ ایک اسلامی ریاست ہے اور نظریے کی بنیاد پر ہے، کتاب و سنت کی بالادستی وہاں پر ہونی چاہیے، لا آف لینڈ اللہ کا دین دین اسلام ہوگا، تو جو اسے قبول کرے گا وہ اصل معنی میں اس ریاست کا شہری ہے۔ لیکن یہاں اقرار باللسان پر مانا جائے گا، کسی کے دل میں جھانک کر تو نہیں دیکھا جا سکتا ایمان کتنے لیول کا ہے کتنے لیول کا نہیں، تو ظاہری فیصلہ اقرار باللسان کی بنیاد پر کیا جائے گا، اور اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد اسلام کے اقرار پر ہوگی۔ لہذا اسلامی ریاست میں شہری حقوق زبانی اقرار یعنی اسلام کی بنیاد پر حاصل ہو سکیں گے۔ بھئی سارے مسلمان کف یعنی برابر ہیں، فقہا کی اصطلاح میں کیا مطلب؟ جتنے قانونی حقوق ہیں سب کو ملیں گے۔ یہ مثال ہم نے پہلے بھی دی، ایک شخص کا انتقال ہو جائے، مسلمان ہو اور فقط 2 بیٹے اس کے ہوں اور 1 لاکھ روپے وہ چھوڑ گیا ہو اور وہ دونوں بیٹوں میں تقسیم ہونے ہوں، ایک بیٹا بہت نیک ہے، تہجد گزار، 5 وقت نمازی تو ہے، تہجد گزار بھی، دوسرا جھوٹ بولتا ہے یا سود خوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، تو لاکھ میں سے پہلے کو کتنے ملیں گے؟ 90,000 اور دوسرے کو 10,000 نہیں، قانونی حقوق دونوں کے برابر، اس کو بھی 50,000 ملیں گے، اس کو بھی 50,000 ملیں گے، یہ قانونی حق مسلمان ہونے کے ناطے مل جائے گا۔ آخرت کے درجات بلکہ کامیابی اور درجات وہ اس حقیقی ایمان اور اس کے نتیجے میں جو اعمال کر رہا ہوگا بندہ، اس کی بنیاد پر اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ لیکن دنیا میں اسلامی ریاست میں شہری حقوق زبانی اقرار یعنی اسلام کی بنیاد پر حاصل ہو سکیں گے۔ لہذا اس ریاست کے شہری صرف مسلمان ہوں گے اور غیر مسلموں کو ذمہ بن کر رہنا ہوگا۔ یہ ذرا ایک بڑا ہارڈ کور قسم کا، ٹائٹ قسم کا جملہ ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ بھئی نظریے کو قبول کرو گے تو تم شہری کہلاؤ گے، اور جو اسلامی ریاست کے نظریے کو قبول نہیں کرتا تو اسلامی ریاست اس کو زندہ رہنے کا حق دے گی، مگر وہ ذمہ بن کر رہے گا۔ ذمہ بن کر رہے گا تو اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرے، اور اسلامی ریاست میں رہنا چاہے تو رہے، ذمہ بن کر رہے، وہ اپنے حکمرانوں کو، وقت کی حکومت کو ٹیکسز بھی پے کرے گا، اس کی جان مال آبرو، اس کا گھر، اس کی عبادت گاہ، اس کے عقیدے کی پروٹیکشن اس کو دی جائے گی، مگر یہ اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرے گا، اس کی پروٹیکشن میں رہ سکتا ہے۔ اس لہذا اس ریاست کے شہری صرف مسلمان ہوں گے، اصلاً مسلمان ہوں گے، اور غیر مسلموں کو ذمہ بن کر رہنا ہوگا۔ اور اس ضمن میں آخری بات یہ ہے کہ البتہ اسلامی معاشرے کا دیگر معاشروں سے تعلق برابری کا ہوگا، جس کی بنیاد وحدت خالق اور وحدت والدین کے اصول پر ہوگی، جو بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ بقیہ غیر مسلم معاشروں کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ تعلق بھائی چارے کا ہوگا۔ کس بنیاد پر؟ کہ سب کا خالق ایک اللہ ہے اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہ السلام۔ اس بنیاد پر مسلمان معاشرے اور ریاست کا غیر مسلم ریاستوں اور غیر مسلم معاشروں کے ساتھ تعلق ہوگا، ایک عالمگیر وحدت کے تناظر میں۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کا مطالعہ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا۔ اسلام اور ایمان میں فرق کیا گیا ہے۔ نئے شامل ہونے والے جو اسلام میں داخل ہوئے، ان کے اقرار کو ایکسیپٹ کیا گیا اور ان کے ایمان کے دعوے کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اب بٹ نیچرل ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کیا ہے
اور حقیقی ایمان کیا ہے، اس کا بیان آ رہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں۔ آئیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون، مومن تو بس وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، آیت نمبر 14 میں نو مسلموں کے اسلام کا اثبات اور ایمان کی نفی کی گئی۔ نو مسلم نئے اسلام قبول کرنے والے، ان کے اسلام کا اثبات ہے اور ان کے ایمان کے دعوے کی نفی کی گئی۔ یہ بات پچھلی آیت میں ہم سمجھ چکے ہیں۔ اس آیت میں ایمان حقیقی کے دو ارکان بتائے گئے ہیں۔ ایمان حقیقی کے دو ارکان ذہن میں رہے۔ اسلام کے ارکان کتنے؟ 5، توحید و رسالت کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ وہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اقرار کرنے والا ہے وہ تو اقرار کرنے والا مسلم ہے، مگر جو تصدیق کرنے والا ہے وہ اقرار بھی کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں ملیں گے تو کل 7 باتیں ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ ارکان اسلام کتنے؟ 5، توحید و رسالت کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، 5 ہو گئے، اور اس میں 2 ایڈ کر رہے ہم ایمان حقیقی کے ارکان، وہ ہے قلبی یقین والا ایمان اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 2 باتیں یہاں پر ایمان حقیقی کے 2 ارکان کے طور پر بیان کی جا رہی ہیں۔ آئیے ان کو دہرائیں۔ پہلا نقطہ، باطن میں یقین قلبی، یعنی انسان کی سوچ کا شک و تذبذب سے پاک ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے یکسو ہو جانا۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں، باطن میں یقین قلبی یعنی انسان کی سوچ کا شک و تذبذب سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے یکسو ہو جانا۔ نمبر 2، ظاہر میں جہاد فی سبیل اللہ، یعنی مال و جان سے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنا۔ حقیقی ایمان دل میں کیسا ہو؟ شک نہ رہے، شبہ نہ رہے، تذبذب، بندہ گو مگو کی کیفیت میں نہ ہو، شیکی کیفیت میں نہ ہو، اور دل ٹھک جائے اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر، اور وہ دل ٹھک کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے بندے کو آمادہ کرے۔ یہ ہے قلبی یقین والا ایمان۔ نمبر 2، جب ایمان دل میں ہوگا تو عمل میں کیا نظر آئے گا؟ وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، مال اور جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنا۔ البتہ جہاد کے حوالے سے آئندہ علیحدہ سے ہم پوری ایک گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک بڑا اہم جملہ ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو استعمال فرماتے تھے، بندہ مومن کی جامع اور مانع تعریف۔ جامع کمپریہنسو، سب کچھ آ گیا ہو، مانع منع کرنے والی بات۔ کیا مطلب؟ اب مزید اس کے اندر کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ مومن کی جامع اور مانع تعریف آ رہی ہے، کمپریہنسو بھی ہے، اور اس میں کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ آیت کے آغاز اور اختتام پر حصر کا اسلوب آیا ہے، اس سے یہ جامع اور مانع ہونے کی کا جو حسن ہے وہ اور اجاگر ہو رہا ہے۔ حصر کا اسلوب کیا کہتے؟ حصار کھینچ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصار کھینچ دیا، یہ تعریف عطا کر دی، اور ٹوٹل ایمان حقیقی کی تعریف یا بندہ مومن کی حقیقی تعریف یہاں پر عطا کر دی گئی۔ آیت کے آغاز اور اختتام پر حصر کا اسلوب کیسے ہے بھلا؟ انما شروع میں آ رہا ہے، انما المؤمنون، بے شک ایمان والے تو وہ، یہ انما حصر کا اسلوب ہے، تحدید کر دینا، محدود کر دینا، حصار کھینچ دینا، اور آخر میں ہے کہ اولئک ھم الصادقون۔ عربی اسلوب میں کہیں گے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں متعلقہ ضمیر آ گئی۔ اب اس کے تو گرامر ہمیں سمجھنی پڑے گی عربی کے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ھم الصادقون میں ہم کی ضمیر پروناؤن یہاں لایا گیا ہے، اس سے بھی حصر کا اسلوب عربی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آیت کے شروع میں حصر کا اسلوب ہے، آیت کے اختتام پر حصر کا اسلوب ہے۔ یہ بندہ مومن کی جامع اور مانع تعریف آ گئی۔ کیا؟ ٹھک جائے دل، کوئی شک شبہ نہ رہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر دل ٹھک جائے اور شک اور شبے سے بالکل بندہ پاک ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے لیے یکسو ہو جائے۔
اور عمل میں جہاد نظر آئے، مستقل محنت نظر آئے جان و مال سے، یہاں تک کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے بھی جہد، کوشش، محنت، جد و جہد، اسٹرگل میں بندہ لگا رہے۔ یہ ہیں دو ارکان حقیقی ایمان کے، دل میں یقین قلبی والا ایمان جو شک شبے سے پاک ہو، اور عمل میں جہاد کا مستقل عمل جو پوری زندگی پر محیط ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ایمان حقیقی کا رکن اور ایک اہم دینی فریضہ ہے جس پر علیحدہ سے گفتگو ہوگی، اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ علیحدہ سے جہاد فی سبیل اللہ کے ٹاپک پر ہم کلام کریں گے۔ اس پہ بہت سارے پہلو ہیں جس کی وضاحت ضروری ہے، اور کچھ کنفیوژنز بھی ہیں، ان کو دور کرنا بھی لازم ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ حقیقی ایمان کا رکن ہے، عمل میں نظر آئے گا۔ اگر دل میں قلبی یقین والا ایمان ہوگا تو عمل میں جہاد کا مستقل عمل پوری زندگی دکھائی دے گا۔ اس جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر آئندہ انشاءاللہ علیحدہ سے ہم کلام کریں گے۔ اس کے بعد سورہ حجرات کی آخری 3 آیات ہیں، آیات 16 تا 18، ان کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کرتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس سے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ سورہ حجرات کی آخری 3 آیات، آیات نمبر 16، 17، 18 کا ترجمہ۔ آئیے مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلا نقطہ تشریح کے اعتبار سے ان 9 مسلموں کو مخاطب کر کے ایک اہم حقیقت بیان کی گئی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے قبول اسلام کا احسان جتلایا تھا۔ بعض روایات میں ذکر یہ بھی ہے، مفسرین نے لکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، باقی لوگ تو جنگ ہوئی ان سے، اس کے بعد ایمان لائے، ہم تو بغیر جنگ کے ایمان لے، ہم تو اسلام لے، ہم تو ایمان، بلکہ ایمان لانے کے دعوے دار تھے، وہ بات تو پہلے آ گئی۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، انہوں نے آ کر اپنے اسلام کے قبول کرنے کا اظہار کیا اور گویا کہ احسان جتانے کی کوشش کی، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی انسان کا مسلمان ہو جانا اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں، جو اسلام قبول کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں مختلف پیرایوں میں ہمیں سمجھاتا ہے، من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو جہاد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے عمل کیا نیک تو وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ پر کوئی تمہارا احسان نہیں، نبی علیہ السلام پر کوئی تمہارا احسان نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا اس انسان پر احسان ہے کہ اس نے اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کہاں ممکن ہے؟ یہی تو ہر نماز میں دعا کرتے ہوئے ہم یہ بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے درمیان میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں۔ تو احسان اللہ تعالیٰ کا بندے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تشریح کے اعتبار سے اگلا نقطہ، پھر اللہ نے تو اسلام سے آگے بڑھ کر ایمان کی طرف رہنمائی کی۔ سبحان اللہ، میں اس اقرار نہیں، آگے تصدیق بالقلب کی توفیق عطا فرما دی، تمہارے دل میں ایمان پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ، اور جب ایمان دل میں ہوگا تو عمل میں بھی بندہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود جانتا ہے کہ کون اخلاص نیت سے اسلام لایا ہے اور کس کا دل ایمان حقیقی سے منور ہے۔ الفاظ آئے نا، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کی غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اے لوگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ہمیں کیا اللہ کو استغفر اللہ اظہار کرنے کی ضرورت، کسی پہ جتانے کی ضرورت، معاذ اللہ، اللہ کو پتہ ہے۔
اللہ سے زیادہ ہم سے کون واقف ہوگا؟ سبحان اللہ. تو اللہ خوب جانتا ہے کون اخلاص نیت سے اسلام لایا اور کس کا دل ایمان حقیقی سے منور ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام اور اس سے آگے بڑھ کر ایمان کی مزید دولت اور یقین قلبی کی مزید دولت اور عمل میں مستقل اطاعت الہی، اطاعت رسول علیہ السلام اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو اخلاص پر ہی رکھے. الحمدللہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ سورۃ الحجرات کا مطالعہ مکمل ہوا اور یہ مطالبات قرآن سیریز کے تیسرے حصے کا 5واں درس تھا. یہ باقاعدہ درس 5واں جو مکمل ہو گیا. سیاسی و ملی زندگی کے رہنما اصول سورۃ الحجرات کی روشنی میں آئندہ نشست میں جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر الگ سے ایک لیکچر اور ایک خطاب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری، آپ کے، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها